आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि जब भी किसी भी लड़की का रिश्ता ख़ास तौर से तय हो रहा होता है तो सबसे पहले ये चीज़ देखने में आती है कि भाई जिस लड़के से रिश्ता तय हो रहा है या बातचीत चलानी है उसका जो रुतबा है वो क्या है, उसकी कमाई कितनी है, उसकी पोस्ट क्या है को जो है म्यार ज़िंदगी दे सकता है। लेकिन कहते ही हैं कि जब शादी कहीं की जा रही होती है, रिश्ता तय किया जा रहा होता है या शादी होती है तो वो सिर्फ दो ख़ानदानों के जुड़ने का वो नहीं होता, दो लोगों के नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के जुड़ने का फ़ैसला होता है। तो वो दो ख़ानदान जब फ़ैसला कर रहे होते हैं तो क्या वजह है कि ज़्यादातर लड़कियों के रिश्ते में ये चीज़ देखी जाती है लेकिन लड़कों के लिए इतनी ज़्यादा कोई छानबीन नहीं की जाती है। इस पर सब पे बात करेंगे और क्या ये ज़रूरी नहीं जो एक सोच है ये वाली इसको हटा के कि घर में जितना आपको इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और बर्दाश्त और एहसास ये दिलाया जाए कि आपके लिए ये चीज़ें अहम हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा ये ज़्यादा बेहतर है। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इजाज़ बुखारी साहब, रिलेशनशिप कंसल्टेंट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इजाज़ साहब? आप ठीक हैं? सुबह जी वालेकुम अस्सलाम, सब बखैर। कराची वालों को, सारे हमारे पाकिस्तानियों को बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और ये जो मैं बात अभी कर रही थी तो मेरे जहन में सब चल रहा था कि किसी लड़की का रिश्ता आता है, वो एक मेरे रील घूम रही थी जहन में। तो ये बताइए, चलें आप बताइए कि किसी की लड़की का अगर रिश्ता करने जा रहे हैं, बेटी का, बहन का, तो उसके लिए क्या देखें लड़के में खूबियाँ, कौन सी खूबियाँ सबसे पहले देखनी चाहिए? देखिए, असल में इस वक्त जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं तो बरस बरस से खैर इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। और इमोशनल इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं, वो बुनियादी तौर पर अपने लिए पहले ठीक होते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने लिए ठीक नहीं होंगे, आप किसी के लिए ठीक नहीं हो सकते। बल्कि हमारा एक शानदार ड्रामा चला था, मेरे पास तुम हो। मैंने उस दौर में एक आर्टिकल लिखा था कि मेरे पास मैं हूं होना जरूरी है, और ये खुदगर्जी नहीं होती। जब मेरा रवैया मेरे लिए ठीक होगा तो मुझे ठीक रवैया रखना का पता होगा। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जिसने आपने इब्तदाई में फरमाया कि हमारे एक चीज़ को अहमियत दी जाती है, और वो ये है कि वो कमाता कितना है, या कहीं फैमिली उसकी छोटी है या नहीं, उसकी वालदा हैं, और ज़्यादातर दुआ ये होती है कि वो ना ही हो, और उसके ननंद वगैरह इधर उधर वो कोई सिलसिला ना हो, बस वो अकेला का रहता हो। हालांकि अकेला ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके इर्द गिर्द कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन चूंकि ये बातें तो बाद में आती है, उससे पहले हमने क्या देखना है जी। कि क्या वो रिस्पेक्टफुल है। और रिस्पेक्टफुल होने के लिए, चूंकि हमारी मीटिंग उसके साथ एक आध दो होती हैं, तो हमने सिर्फ इख्तलाफ राय करके देख ले उसके साथ कि हम किसी बात पर उसे कहते कि नहीं मेरी राय ये नहीं है, उसके बाद वो रिएक्ट क्या करता है या वो रिस्पॉन्ड क्या करता है। और ये एक दो सवाल नहीं, लगातार 4 5 6 सवाल अगर एक निशिस्त में आप उसके साथ इख्तलाफ करके देख लें, तो आप देखें कि वो आपके इख्तलाफ को किस नज़र से देखता है। अगर वो आपके इख्तलाफ में अपने तर्ज इख्तलाफ राय का ख्याल रखता है, आपके इख्तलाफ को वैल्यू करता है और ऊंचा नहीं करता अपनी आवाज़ को, तो उसके ज़्यादा रिश्ता निभाने के बेहतर इम्कान होते हैं। और अगर वो इस तरह का है कि वो उलझ पड़ता है, तो साहब वो चाहे करोड़ों रुपए बहाना कमा रहा हो, चाहे वो 4 कनाल की कोठी में रहता हो, चाहे उसके घर वाले बहुत अच्छे हों, उसके साथ रिश्ते की सूरत में परेशानी के इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक। मानूर जी, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, पिछले ही दिनों मेरे सामने एक बात आई कि 20 बरस से खानदान बिल्कुल साथ रह रहा था, रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त थे, अहबाब थे, सामने पले बढ़े, सामने पले बढ़े, सारे मामला सामने थे। जो ही उन्होंने शादी की, तो पहले 6 महीने के अंदर लड़की 5 महीने तो गई ही नहीं वहां रहने के लिए, और छठे महीने उसने खुला मांग ली। अब जो अंदर के मामला जो भी होंगे, वो तो लोगों तक नहीं आते। लोगों तक तो जाहिरी चीजें आ रही होती है ना, कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों किसी न किसी एतबार से असल बात तो बता नहीं रहे होते, और उसकी भी हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। जी। जिस तरह हम अपने माँ बाप को देखा था कि तुम चुप कर जाओ, तुम बर्दाश्त कर जाओ, और बर्दाश्त और चुप बहुत अच्छी चीजें, लेकिन बर्दाश्त और चुप का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मौका देते रहें कि तुम बाहर अपना बढ़ाते बेशक जितना चले जाओगे, जी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। उसका नुकसान फिर क्या होता है कि बच्चे उसको भुगतते हैं, जो फिर आगे चलकर अच्छे शौहर नहीं बनते या अच्छी बीवियां नहीं बनती। ठीक है, ये बताइए कौन सी ऐसी आदतें, चले आज हम लड़कों की ही बातें करते हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं अच्छी जो एक लड़के को अच्छा शौहर बनाती हैं? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जिसको सुनना आता है ना, वो अच्छा बाप भी बन सकता है, अच्छा बॉस भी बन सकता है, और अच्छा शौहर भी बन सकता है। जिसको सुनना नहीं आता, वो अच्छा शौहर नहीं बनता।
اس کی وجہ میں آپ سے عرض کروں، بچے ہوں یا بیویاں ہوں، یہ خالی ہونے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم باہر سے بھرے آتے ہیں، انہیں مزید بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کو اچھی طرح بات کو سننا آتا ہے، جس کا کمیونیکیشن سٹائل اچھا ہے، اس طرح جس کے اندر کائنڈنس آپ کو نظر آتی ہے، جس کے اندر آپ کو ایمپتھی نظر آتی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ملاقات تو مہنور جی ہوتی ہے، ایک دو دن، ایک دو دفعہ ہو گئی ملاقات، 4 دفعہ ہو گئی، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا۔ جی اگر تو پہلے سے انہیں جانتے ہیں تو پھر تو میں پوری لسٹ دے دیتا ہوں، اور اگر جی آپ انہیں نہیں جانتے، چونکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف ایپس کے ذریعے یا ملنے ملانے والوں کے ذریعے ملاقات ہوئی، اور پھر ہمارے ہاں جب آتا ہے بیٹی لینے کے لیے تو گھر میں بھی ایک سیٹ لگا ہوتا ہے، آپ اس سے ملنے جائے اس کے بعد ایک سیٹ لگتا ہے، اور پھر جب دونوں شادی میں جاتے تو دونوں آپ سیٹ ہوتے ہیں، جو کہ پہلے جو سیٹ لگایا ہوا تھا۔ تو اس کے اندر کائنڈنس دیکھیں، اس کے اندر ایمپتھی دیکھیں، آپ اس کے اندر اس کے کمیونیکیشن سٹائل کو دیکھ سکتے ہیں، وہ بات کیسے کرتا ہے، بیہیویئر کیسے اجاز دیکھتا صاحب، ہے۔ یہ جو فرسٹ 3-4 میٹنگز ہوتی ہیں نا، اس میں تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے، یہ کیسے پتا چلے کہ عزت، تحفظ اور سکون دینے والا یہ شوہر ہوگا، جہاں پہ اگر آپ پیسہ نہیں دیکھ رہے، کیونکہ پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی کہا جاتا ہے نا؟ جی ہمارے، اس لیے میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ اگر آپ 1 2 3 4 سوال، چونکہ اس کی ایک لمٹ تو ہوگی نا، 4 سوال کے بعد 5ویں پہ وہ لچ پڑے گا، کوئی 6 پہ لچ پڑے گا۔ بلکہ آپ کو یاد ہے بڑی میمز بنی ہوئی تھی کہ لڑکا جاتا ہے کسی ہوٹل کے اندر جا کر اور وہ بیہیو کیسے کرتا ہے بیرر کے ساتھ، تو آخر وہ میم ان لڑکوں نے بھی دیکھ لی تھی، تو انہیں بیرر کے سامنے پھر فیک کر دیا اپنے آپ، بعد میں وہ عجیب نکل کر آئے، بنائے اندر سے نکل کر آ جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب آپ ایک شخص کے ساتھ 3 سے 5 باتوں پر متواتر اختلاف کرتے ہیں تو کسی نہ کسی بات کے اوپر وہ الجھ کے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا اصل کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہوگا نا اجاز صاحب کہ بہت لاجیکلی اختلاف کریں آپ، کیونکہ اگر آپ لاجک کو نہیں رکھیں گے تو پھر تو وہ پھر غلط ہی ہوگا نا، پھر تو کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے نا۔ میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ عورت کے متعلق جب کہا جاتا ہے مرد منطق یا لاجک لے کر جاتا ہے، عورت تو جذبات لے کر آتی ہے، تو جو جذبات لے کر آ جائے اس کے سامنے جب آپ لاجک والی بات نہیں کرو، مثلا میں مرد ہوں، اگر میری بیوی میرے سامنے لاجک والی بات کرنا شروع کر دے پھر تو ہمارے مسائل اتنے نہیں ہوں گے۔ وہ میرے سامنے جذبات لے کر آتی ہے، میں اپنی لاجک سے اس کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دوں گا، تو اس سے تو کام نہیں چلے گا۔ میں یہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ہماری جذباتی باتوں کو، ہماری غیر مناسب باتوں کو، ہماری عقل کے مطابق نہ باتوں کو وہ ڈیل کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک اور ہے، اگر اسے غصہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کا ٹھیک ہے، مطلب وہ چیزوں کو سنبھالنے کا فن نہیں جانتا، وہ ایگزیکٹلی۔ جذبات کو سمجھنے کا فن نہیں جانتا۔ جی، ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جب رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کا تو خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا اکیلا ہو، آگے نندے اگر ہیں تو اپنے گھروں کی ہوں، یا بھائی بہن جتنے بھی ان کی شادی ہوئی ہو، ماں نہ ہی ہو تو اچھا، لیکن جن گھروں میں ماشاءاللہ پوری فیملی ہوتی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، جٹھانیاں بھی ہیں، سارے یعنی کہ رشتے ہیں وہاں پہ، تو یہاں پہ ماں بہنوں کا جو رول ہے اس میں یہ کہ ماں بہنوں پہ چلنے والا لڑکا اپنی شادی کے بعد اس کی شادی پہ پھر کیا اثرات ڈالتے ہیں؟ نیگیٹو، وہ نیگیٹو ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس وقت بنیادی لڑکے طور کو کیسا اسٹیپ لینا چاہیے، کیا بتائیں گے اس کو، کس طرح گائیڈ کریں گے؟ ہاں جی، ایک تو لڑکے، اس کے اوپر بھی میں نے لکھا تھا کہ تم بدل گئے ہو، لڑکے کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم بدل گئے ہو۔ اب لڑکے نے یہ دیکھنا ہے کہ جن کے ساتھ اس نے 20-25 برس گزار دیے، جی اب ایک نئے شخص کو اپنی زندگی میں وہ لایا ہے، تو اس کو اسے اہمیت دینی چاہیے۔ کم از کم پہلا سال، پہلے 2 برس اس کو غیر معمولی اہمیت دینی چاہیے اپنی بیوی کو، کیونکہ پہلے 2 برس کے جو زخم ہوتے ہیں وہ نظر انداز کرنے کے زخم، وہ عورت پوری زندگی نہیں بھولتی، اور بار بار وہی لے کر اس مرد کے سامنے آتے کہ شروع میں آپ نے یہ کیا، آپ اپنی والدہ کی وجہ سے مجھے وہاں نہیں لے کر گئے، آپ اپنی بہن کی وجہ سے مجھے وہاں نہیں لے کر گئے۔ جی ماں باپ بہنوں کو منایا جی جا سکتا ہے، بیوی کو بعد میں منانے میں بڑے نقصانات اور مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے خواب ہوتے ہیں۔ دیکھیں ساری زندگی ایک بیٹی کو تو یہی کہا جاتا ہے جی کہ جو تم نے کرنے اپنے شوہر کے ہاں جا کر کرو گی، اور اگر شوہر آگے سے ایسا نکل ہے جو ماں کے ساتھ چلتا ہے تو پھر اس سے ظاہر نقصان تو خلا ہو بھی زیادہ اسی وجہ سے رہی تو ہے۔ اجاز صاحب، کیا یہ ماں باپ کی بات کا پہ عمل کرنا اس لڑکے کے لیے شادی کے بعد کیا صحیح نہیں ہوتا؟ کیا کہیں گے اس پہ پھر نہیں، آپ؟ ماں باپ کے اوپر دیکھیں یہ کیا کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جو کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہے آپ اس کا خیال ہی نہ رکھیں، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اسلام کہیں ایسا نہیں کہتا جو ہمارے سامنے بتایا جی جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے احترام کرو۔ ہم جب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ جی اس کا جی چوتھا حصہ کہ 10واں حصہ بھی ہم شروع کر دیں، کبھی مسائل نہیں ہوں گے کسی نوعیت کے۔ ٹھیک ہے اجاز صاحب، شادی یا رشتہ کرنے سے پہلے، شادی تو بعد کی بات ہوتی ہے، رشتہ کرنے سے پہلے آپ کیا بتائیں گے والدین کو لڑکی کے
یا چلیں لڑکیوں کو بھی اگر آپ گائیڈ کرنا چاہیں تو کیا بتائیں گے؟ کیا کریکٹر اسسمنٹ کرنا پہلے بہت ضروری ہے اور وہ کس طرح کی جائے، کون سے سٹیپ لیے جائیں؟ دیکھیے جہاں تک کردار کا معاملہ ہے نا، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جب آپ رہتے ہیں اس کا تو تبھی اندازہ ہوتا ہے. آپ جب لوگوں سے جا کر پوچھیں گے کسی کے کردار کے متعلق تو وہ بہت سطحی نوعیت کی اوپر کی باتیں آپ کو بتا دے گے کہ ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جی جھوٹ نہ جی بولتا. اچھا وہ آپ کو یہ کہہ دے گا یہ بڑا ہی آنےسٹ ہے اپنی ڈیلنگ میں، یہ ہے وہ ہے، وہ تو سب اچھی اچھی باتیں بتائیں گے. وہ تو جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے. میں نے بڑے ہی شروع میں ابتدائی میں جو میں نے آپ سے بات عرض کر دی ہے، دیکھیں جو بیہیویئر ہوتا ہے انسان اس کے ساتھ رہتا ہے. مہنور جی شکلوں کے ساتھ انسان نہیں رہتا. اگر شکلوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا تو حسین ترین جوڑے کیوں ٹوٹتے آپس میں؟ اجاز صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن اگر رویوں کے ساتھ شروع میں تو سبھی اچھا ہوتا ہے، سبھی بہت اچھا دکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ سے ملنے آئے گا، آپ 4 میٹنگ کر لیں، 5 میٹنگ کر لیں، سب اچھا جب تک رشتہ نہیں ہوتا. رشتہ ہونے کے بعد فوراً ایک دم سے کیا یہ نہیں ضروری کہ منگنی پہلے کر لیں، ایک دم سے نکاح نہ کریں؟ منگنی کرنے سے یہ ہوتا ہے پھر ملتے رہتے ہیں، آپس میں تعلقات ہوتے ہیں فیملیز کے، تو اس سے زیادہ کھل کے سامنے آتے ہیں. لیکن منگنی کی صورت میں نقصانات زیادہ سامنے آ رہے ہیں نا. یہ جو لمبی لمبی منگنیاں چلتی ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو اتنا دریافت کر لیتے ہیں کہ وہ ہر دوسرے چوتھے دن بعد وہ خلا کے اوپر اتر آتے ہیں. منگنی وغیرہ دیکھیں پہلے دریافت ہوتی تھی شادی کے دن سے شروع، اب تو شادی سے پہلے اتنی دریافت ہو چکی ہوتی ہے رویوں کی صورت میں کہ اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن کی ایک لمبی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. ایکسپیکٹیشن تو ہوتی ہی تب ہے جب آپ ملتے ہو. بس جلدی سے آپ ایک میسج دے دیں سب کو. خدا را سننا سیکھیں. لڑکوں سے میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کے لیے سننا سیکھیں اور Patience. کچھ دیر سن کے اس کو اپنے پاس رکھیں اس بات کو، پھر جا کے فیصلہ کریں. فوراً فیصلہ کیا جانے والا فیصلہ کبھی بہتر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. فیصلہ کرنے کے لیے وقت لیں، سوچیں. اور عورتیں جذبات کا مجموعہ ہے، آپ سمجھ لے کر جاتے ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کا خیال آپ رکھیں گے تو وہ آپ کی نسلوں کا خیال رکھیں گے، وہ سب کا خیال. اور اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھیں گے اور کھلواڑ کریں گے تو آپ کی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. بالکل، بہت شکریہ. اجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا کہ خالی پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا بلکہ عزت تحفظ دینا بھی جو ہے ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر پیشنس کو لے کے آئیں. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہوں گے آپ کے ساتھ، تو رہیے گا ہمارے ساتھ.